السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29 تک کور کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ آگے کی آیتوں کو کور کریں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 30 آتی ہے سورہ آل عمران کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما علمت من خیر محضرہ وما عملت من سوء تودوا لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا، یعنی وہ دن یاد رکھو قیامت کا دن کہ جو انسان نے اس دنیا میں نیکی کا کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جو بھی نیک کام کیے ہیں اس دن اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی، اگر کوئی برا کام کیا اس کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ یہ تمنا کرے گا، یعنی ایک انسان جو ہے یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے اعمال، یعنی اس کے اور اس کے جو برے اعمال ہیں ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہو، ایک بہت بڑا فاصلہ ہو۔ تو اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس کے اور اس کے جو برے اعمال ہیں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت یعنی مہربانی رکھ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 31 آتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب دیکھیے یہاں پہ دھیان رکھیے گا، یہ آیت اور اس کے آگے والی آیت میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈفرنس ہے۔ یہاں پہ ورڈ جو آیا ہے، جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا فَاتَّبِعُونِ، اتباع، یہاں پہ اتباع کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اس کو ہم لوگ سمجھیں گے۔ تو اس میں کیا بولا گیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یعنی نبی کی اگر ہم اتباع کریں گے، ایک اتباع ہوتا ہے اور ایک اطاعت ہوتا ہے، ایک اتباع اور ایک اطاعت۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 32 یعنی ورس 32 آتی ہے سورہ آل عمران کی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس سے پہلے والی آیت میں کیا تھا؟ اتباع کرو۔ اب کیا آ رہا ہے؟ کہہ دو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ اب آ رہا ہے اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر منہ موڑ لیں گے، یعنی وہ لوگ جن کو یہ بات تم بولو گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر وہ منہ موڑ لیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ورڈ استعمال کرا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو اب کیا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اطاعت اور اتباع میں، ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت مطلب کہ ہمیں مان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا کرنے کے لیے، اگر ہمیں کرنے کے لیے کوئی حکم دے گیا وہ ہمارے لیے فرض ہو گیا۔ کسی چیز کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو اس کو کرنے کے لیے یہاں پہ ورڈ بولا گیا ہے اطاعت۔ تو اگر کوئی چیز کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا اور اگر ہم نے اس سے منہ موڑ دیا، اس کا انکار کر دیا، تو ہم تو کافر ہو گئے اگر ہم نے اس سے منہ موڑ دیا۔ اس لیے اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر وہ اطاعت نہیں کریں گے، منہ موڑ لیں گے، تو اللہ جو ہے کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس کے اندر کیا ورڈ آیا ہے؟ اتباع۔ اتباع مطلب کہ جیسے مان لیجیے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہو، آپ کا کوئی آئیڈل ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک انسان ہے، آپ بھی اس کے طرح رہنا چاہتے ہو، اس کے طرح کپڑا پہننا چاہتے ہو۔ وہ چیز وہ اس نے آپ سے کہا نہیں کرنے کے لیے۔ اطاعت کیا ہوگی؟ اس نے آپ کو حکم دیا ہے کرنے کے لیے۔ اتباع کیا ہو گئی؟ کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ آپ کا آئیڈل ہے، ایڈمائر کر رہے ہو کہ ہم بھی اسی طرح سے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی طرح سے چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی طرح سے بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی حساب سے سونا چاہتے ہیں۔ یہ ہو گئی اتباع کرنا ہو گیا۔ تو فرض تو ہم لوگ جب کرتے ہیں تو ہمیں جو فرض دیا گیا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس سے بڑھ کر کچھ کرنے لگتے ہیں، فرض ادا کرنے کے بعد اتباع کرنے لگ جائے، ایک چیز تو جو حکم دیا گیا اس کو کر رہا ہے لیکن اس سے بڑھ کے کرنے لگ جائے کوئی چیز،
تو دھیرے دھیرے پھر وہ اللہ کا محبوب بننے لگتا ہے. اسی لیے دیکھیے آیت نمبر 31 کے اندر کیا بولا گیا ہے کہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. پیروی کے لیے کیا بولا گیا ہے یہاں پہ؟ اتباع. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے اس سیشن میں بس اتنا ہی. صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.